السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ یہ جو بم پٹاخوں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، خود سوچئے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور جس علاقے میں اس وقت کھڑا ہوں، ٹوٹل آبادی، آپ یہ سمجھ لیجئے 100% آبادی جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یقین نہ آئے، کیونکہ جب پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جب میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے اعمال کے اعتبار سے، وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں سے آگ برسا دے تو بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا آپ ذرا نظارہ۔ تو جب پچھلے سال اس سے پچھلے سال میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا اور اس میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی ہے، تو بعض ہمارے احباب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ غیر مسلموں کی آبادی ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمان نہیں کر سکتے ایسا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پوری آبادی جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، ٹوٹل جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ مدینہ کالونی فیروز آباد گلی نمبر 4، یہاں میں ٹیرس سے چھت پر سے یہ سب ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھو چھت پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو آپ، یہ موم بتیاں جل رہی ہیں، دیکھو یہ موم بتیاں جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ موم بتیاں جل رہی ہیں، یہ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھیے آپ، دیکھیے یہ دیکھیے آپ، یہ موم بتیاں جل رہی ہیں، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں 30 سیکنڈ کے لیے چپ ہوتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ آوازیں سنیے گا، کتنی خطرناک آوازیں آ رہی ہیں پٹاخوں کی، دیکھیے۔ سن رہے ہیں آپ آوازیں؟ اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دو طریقے ہیں محبت ظاہر کرنے کے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارا بنایا ہوا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے، کیا یہ غیر مسلموں کے تہوار جیسا موسم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ غیر مسلموں کے تہوار جیسا ماحول نہیں ہو رہا ہے پورا کا پورا؟ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے بچے آج گلیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، چھتوں پہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے آپ، چاروں طرف سے بم پٹاخوں کی آوازیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ لوگ؟ میں آپ لوگوں سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ میری سنتوں سے محبت کرے۔ جو شخص میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ آخرت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور غور کریے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ، غیروں سے خود کو الگ کرنے کے لیے اتنی تاکید بیان فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 10 کے ساتھ 11 کو ملائیں گے یا 9 کو ملائیں گے، کیونکہ 10 محرم کو جو روزہ ہے وہ یہودی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ غیروں سے الگ ہٹو، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام منظر دکھا کے کہ آپ ایک بار اپنے دل سے پوچھے گا، کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے؟ دیکھو شیطان نے ہمیں 2 طریقے سے گمراہ کیا ہے۔ ویسے تو ہماری دنیا پوری سنتوں سے دور ہے، ہماری جو زندگی، ہماری جو لائف ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے گزر رہی ہے،
لیکن شیطان نے ایک بڑا خطرناک کام یہ کیا ہے کہ اس نے اب اللہ کے نبی کی محبت میں بھی بدعات اور خرافات کو، اللہ کے نبی کی محبت میں بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کو شامل کر دیا ہے۔ یعنی مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں ہی اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور یہ تقریباً ہر علاقے کا یہی حال ہو چکا ہے۔ تو شیطان نے ہمیں دین سے بھی اس طرح سے دور کیا کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت اس طرح سے ختم کر دو کہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہی اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ یہ آپ دیکھیے پورا نظارہ، اور اپنے دل سے ایک مرتبہ پوچھئے گا، کیا یہی دین اسلام ہے؟ کیا یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہی صحابہ کا طریقہ ہے؟ ہم جو اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، ایک تو گناہ ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، ایک وہ خطرناک گناہ ہوتا ہے جس کو بدعت حدیث میں قرار دیا گیا ہے کہ آخرت کے میدان میں اللہ کے نبی حوض کوثر پہ سے بھی پھٹکار کے ہمیں بھگا دیں گے۔ کن لوگوں کو؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے بارے میں محبت میں، کہ بھائی ہم تو محبت میں کر رہے ہیں یہ کام۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی سے محبت بھی وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے۔ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر بتائی ہوئی محبت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے تو وہ میری سنتوں سے محبت کرے۔ اب بس آپ غور کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھئے۔ تو پٹاخے پھوڑنا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی کی پیدائش پر، اللہ کے نبی کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل آخرت کے میدان میں اگر اللہ کے نبی نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھ لیا کہ میرے نام پر میری پیدائش والے دن تم نے وہ کام کیے جو غیروں کے ہیں، تو سوچیے ہمارا کیا بنے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیز بھائیوں، خدا کے لیے 12 ربیع الاول کا مبارک دن، 12 ربیع الاول کا مبارک دن، سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن خدا کے لیے غیروں کے جیسا مت بناؤ۔ اس دن کو درود شریف پڑھتے ہوئے گزارو، اس دن کو نمازوں کے ساتھ گزارو، اس دن کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارو۔ دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔